اور یہ چلیں ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ امیر سنت کے منہ مبارک. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائی استغفر بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بیان امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے. استغفر منہ اللہ. عطار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے معزز سامعین، اب آپ حضرات خود ہی دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ بال مبارک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرات صحابہ کرام نے سنبھال کر رکھے تھے اور تبرک کے لیے اپنے پاس رکھے تھے. جیسے کہ مشہور واقعہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک تھے. بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کسی نے ایسا نہیں کیا. حضرات صحابہ کرام اگر ان کے بعد دیکھا جائے تو خیر القرون کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام کا زمانہ ہے اور تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ ہے. ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہیں کیا. کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک کسی نے دیے ہوں یا خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے ہوں. نہ ہی حضرت عمر، نہ ہی عثمان، نہ ہی علی، نہ حضرت معاویہ، نہ حضرت طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ صحابہ کے علاوہ بھی کسی نے ایسا کام نہیں کیا. پھر اب اس کو دیکھ رہے ہیں غوث پاک کے سچے عاشق کہاں سے بن گئے اور اپنے تبرکات میں پھر 10 روپے عیدی اور مدنی بسکٹ اور جناب موئے مبارک. یہ کیسے تبرکات ہیں یار؟ کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ میرے معزز سامعین، ایسا نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے. کیونکہ آپ نئے دین کی تشریح کر رہے ہو، پھر تو ہر چیز سنبھال کے رکھنی چاہیے. کل کو تو پھر آپ کے بعد اس امت نہ جانے کس گمراہی میں جائے گی، یہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. تو ابھی سے آپ سمجھو اور اس چیز کو جو ہے سمجھ کر توبہ کرو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اپنے مریدین کو روکو کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. پھر کہتے ہو سب سے بڑا عاشق. کتوں آ گیا وڈا عاشق؟ جیدہ عاشق ہے وہ کدی جھوٹ نہیں بولتے سی تے ایدی جھوٹ نال کہانیاں بنی پئیاں نے. تو میرے معزز سامعین، جس کا نام لے رہے ہو کم از کم اس کا سبق بھی یاد کرو، اس کے طریقے پر بھی چلو. لیکن آج ہمارے لیے نام لینا آسان ہے، اس کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. جو دین میں اچھا لگا وہ مان لی، جو نہیں اچھا لگا اس کو چھوڑ دیا، یا جو دین میں نیا بنانا چاہا وہ اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا. تو میرے معزز سامعین، یہی بات غلط ہے اور اسی کو میں جا بجا کہہ رہا ہوں. خدارا باز آ جاؤ، ایسی غلطیاں نہ کرو تاکہ امت کے لوگ بعد میں تمہاری وجہ سے گمراہی کے سبب میں نہ جائیں. تو میرے معزز سامعین، بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.